ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے. پی ایم ایل این جو ہے اس وقت اسٹریٹجی ان کی کس طرف جا رہی ہے, خاص طور پہ جو پی ڈی ایم کے بینر کے تلے جلسے ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم اسپیشلی بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کی سربراہی کے اوپر پی ایم ایل این کی تھوڑی ڈفرینٹ اپروچ تھی, ایسا کیوں تھا؟ بہت شکریہ عباسی صاحب. سب سے پہلے تو میں پوچھوں گی, ایک جلسہ ملتوی ہوا ہے آج کوئٹہ والا جو ہے, وہ بعد میں اس مہینے کے آخر میں ہو گیا. اس کا 18 نہیں, ایک ہفتہ آگے کیا ہے وجہ کیونکہ ایک جے یو آئی کا جلسہ بھی تھا 28 کو, تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو مرج کر دیں گے, ایک ہی جلسہ ہوگا. اچھا, سو پہلے علیحدہ علیحدہ جلسے, مطلب آپ لوگوں کی ٹائم لائنز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہوں گی؟ نہیں, وہ رکھے گئے تھے, بہت پہلے کے رکھے گئے تھے. اچھا, یہ تقریباً 2 مہینے سے دونوں کی اناؤنسمنٹس تھیں. اچھا, پی ڈی ایم اوریجنلی جو پی کے میپ والا جلسہ تھا یہ 7 تاریخ کو تھا. اچھا, پھر 11 کو ہوا, اب دونوں کو مرج کر کے انشاءاللہ ایک جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ادھر مریم نواز بھی جائیں گی, مولانا صاحب سب تقاریر کریں گے آپ. اچھا, یہ پی ڈی ایم کی سربراہی کے اوپر ذرا جسٹ واک اس تھرو دس کہ یہ مولانا صاحب کو سونپنے کی کوئی خاص سمبولک وجہ تھی یا کیا تھاٹ پروسیس تھا مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنانے کا؟ نہیں, مولانا صاحب میرے خیال سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں اس وقت, اسپیشلی جو پولیٹیکل نظام ہے اس وقت. انہوں نے ابھی ایک سلسلہ ایجوٹیشن کا کیا بھی تھا 5-6 مہینے پہلے, تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ 2 بڑی پارٹیاں نہ ہوں, ان کا رول تو ہے ہی ہے, مولانا صاحب کو یہ رول دیا جائے. اس میں تقریباً اتفاق تھا ساری جماعتوں. تجربے کی زیادہ ضرورت ہے یا ان کی اسٹریٹ پاور کی زیادہ ضرورت ہے مولانا صاحب؟ سیاسی تجربہ بھی ہے. مولانا صاحب 77 کی ایجوٹیشن سے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, تو ان کا جو تجربہ ہے, جو وہ سمجھتے ہیں, وہ شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بالکل. ایک توجہ یہ بھی ہے کہ شاید آپ لوگ اتنی زیادہ اسٹریٹ پاور یا اکٹھی نہیں کر سکتے یا کرنا چاہتے نہیں, آپ ریلائی کریں کہ مولانا صاحب کریں جو بھی کریں. اگر اسلام آباد میں بھی آنا ہے تو وہ اپنے بندے لے کے آئیں, آپ لوگ لا نہیں سکتے, لانا نہیں چاہتے جو بھی. نہیں, وہ آپ ایک پہ ریلائی نہیں کر سکتے, تمام جماعتیں ہوگی تو یہ کام چلتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کا کوئی آدمی نہیں آئے گا. پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے, ان کے لوگ سب سے زیادہ آنے چاہیے اور آئیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں جو جی, جب اسلام آباد بھی ہو, جہاں بھی ہو پی ایم ایل این, جیسے ہر صوبے میں, کوئٹہ میں ہمارا اتنا بڑی پریزنس نہیں ہوگی لیکن ایک سبسٹینشیل پریزنس ہوگی. پشاور میں ہماری اچھی خاصی پریزنس ہوگی. کراچی میں بھی شاید اتنی بڑی نہ ہو لیکن ہوگی. لیکن لاہور میں مکمل طور پہ جو شو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. اچھا, مولانا صاحب کا نام تجویز پی ایم ایل این نے کیا تھا, اور لیکن روٹیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے آپ؟ پھر بلاول صاحب کی تجویز آئی کہ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیے ہر جماعت سے, اس کی سربراہی سے, تو کیوں نہیں آپ کرنا چاہتے؟ نہیں, وہ روٹیشن بھی ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ہر ایک کی رائے ہوتی ہے. تو کچھ کی رائے تھی کہ روٹیشن نہ ہو, کچھ کی رائے تھی کہ ہو. روٹیشن میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, روٹیشن نہ ہو تو اس کے اندر سب کو موقع مل جاتا ہے. تو ابھی روٹیٹ ہوگا یہ سربراہ یا یہ نہیں ہوگا؟ فائنل کیا طے ہوا؟ جی, میرا روٹیٹ ہوگا. جی, روٹیٹ ہوگا. تو ابھی مولانا صاحب کے پاس ہی ہے. جی, مولانا صاحب. تو اس کے بعد طے ہوا ہے اور کتنے عرصے کی؟ اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ مولانا صاحب کے بعد کون ہوگا, یہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ ٹائم لائن طے کی ہے کہ اتنے ماہ کے لیے, اتنے عرصے کے لیے یہ جے یو آئی کے پاس ہوگی, پھر اگلی جماعت کون سی ہوگی؟ میں کل اس میٹنگ پہ جلدی چلا گیا تھا, میرا خیال ہے 3 مہینے کا فیصلہ ہوا ہے, میرا خیال ہے. یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, ابھی کل ہماری میٹنگ ہے تو اس میں یہ طے ہوگا شاید. اچھا, طے ہوگا. تو باقی جو ڈھانچہ ہے اس پی ڈی ایم کا, جس میں جنرل سیکرٹری اور یہ سارے سیکرٹری جنرل وغیرہ تمام عہدے, یہ کب تک طے ہو جائیں گے؟ بیکاز یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے, جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی, اس میں یہ سب باتیں طے ہو جائیں گی. سو ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ایم ایل این جو ہے فی الحال چاہ رہی کہ لیڈ کوئی اور کرے, مطلب آپ لیڈ نہ کریں, بیکاز ایک تو اکثریت آپ کے پاس ہے, اوپر سے اسٹریٹ پاور بھی آپ کے پاس ہوگی پنجاب میں ڈیفینیٹلی, لیکن آپ اس کی سربراہی سے جو ہے نا وہ لینے سے گھبرا رہے ہیں, یہ تاثر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی. سرپرائز دیکھیں, لیڈر اپوزیشن بھی ہمارے ہیں, سب سے بڑی جماعت بھی ہم ہیں, ہر عہدہ ہم رکھ لیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب کا ایک جو بہت بڑا تجربہ ہے اسٹریٹ پالیٹکس میں, ایجوکیشنل پالیٹکس میں, وہ یقیناً کام آئے گا. وہ مذہب کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو مذہب کارڈ جب آئیں گے obviously وہ ویسے فالوورز ہوں گے, پھر تقاریر میں بھی مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ الائن کرتا ہے آپ کی سیاسی اس کے ساتھ؟ نہیں, مولانا صاحب نے کبھی مذہب کارڈ نہیں سر اسلام آباد میں آ کے استعمال کیا, پھر انہوں نے وہ کچھ ڈینجرس طرف تقریر لے کے جا رہے تھے, عقیدوں کی بات کرنی شروع کر دی. مشکل نہیں ہو جائے گا یہ اس طرح کچھ؟ تقریریں مختلف ہوتی ہیں پلیٹ فارم سے, لیکن یہ تو ایک مقصد کے لیے سیاست ہے, اور مقصد بڑا کلیئر ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جو
ملک مشکل میں ہے، عوام تکلیف میں ہے، اس کو دور کیا جائے. لیکن جب ان کے فالوورز آتے ہیں یا جب وہ تقاریر کرتے ہیں تو سر اس میں مذہبی رنگ بڑا غالب ہوتا ہے. I'm not saying کہ رائٹ اور رانگ، لیکن کیا آپ لوگ اس نیریٹو کے ساتھ کمفرٹیبل ہے پی ایم ایل این کھڑے ہونے کے لیے؟ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا دھرنے میں وہ لے کے آئے تھے. وہی ہے اس پالیٹکس کا، اس ایجوکیشن کا نیریٹو یہ ہے کہ ملک مشکل میں ہے، نظام ناکام ہو گیا ہے، اب اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اگر اس کے لیے وہ مذہبی استعاروں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بیکاز یہ سیریس ڈیبیٹ تھی اس وقت سر، یہ لوگوں کے عقیدوں پہ اٹیک اور یہ سب کچھ. ہر شخص جو بات کرتا ہے، ہر لوگ بات سننا چاہتے ہیں، بات ہر ایک کو کرنے کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، کل میں تقاریر سن رہی تھی ادھر پنجاب میں ہو رہی ہے، سعد رفیق صاحب نے کوئی نیا پنجاب کارڈ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ پنجاب کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دیا شہباز شریف کو گرفتار کر کے. مطلب یہ سندھ کارڈ تھا، مذہب کارڈ تھا، یعنی اب پنجاب کارڈ انٹروڈیوس ہو رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف. نہیں، وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ آج کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی اور شہباز صاحب کو گرفتار کیا. لیڈر اپوزیشن ہیں، پنجاب کی چیف منسٹر رہے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. آج بھی سارا پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو شہباز صاحب نے کام کیا ہے کوئی صوبہ نہیں کر سکا. تو ان کو اریسٹ کرنا تو اس کے کانٹیکسٹ میں ایک غم اور غصے کا اظہار تھا، انہوں نے کر دیا. اچھا، یہ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ووکلی آ کر اس پہ بات بھی کی ہے، جس میں اشرف انصاری صاحب کی آج تقریر سن رہی تھی، شرک پوری صاحب کو میرے خیال آپ نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، یہ تقریر کرنے سے پہلے جماعت میں سب کو جیسے کہتے ہیں کانفیڈنس میں نہیں لیا؟ شاید اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اتنی سخت تقریر ہونے جا رہی ہے، سیاست ہم نے یہاں پہ کرنی ہے، وہاں سے بیٹھ کے تقریر کرنا آسان ہے، تو اب وہ ریئیکشن آ رہا ہے گریجولی. ایسا میں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا، جو 3-4 لوگ نہیں دیکھا، بلکہ وہاں تو جتنی ایکسیپٹیبلٹی میں نے اس بات کی دیکھی ہے کہ جو ہم اس ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، میں نے کبھی سیاست میں نہیں دیکھی کہ ہر شخص نے کہا کہ ہاں ہمارا لوگ مشکل میں ہیں، ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، نظام فیل ہو گیا ہے، الیکشن ریگڈ تھے، جو الیکشن نتیجے میں حکومت آئی وہ ناکام ہو چکی ہے. تو ہمیں اب نہ صرف واپس ایک عوام کے پاس جانا ہے، ہمیں عوام کے پاس ایک بیانیہ لے کر جانا ہے، اور بیانیہ یہی ہے کہ ووٹ جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کی جائے اور ملک آئین کے مطابق. سر آپ کا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ بیانیہ سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے کچھ حلقوں میں یہ خیال ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف دو، یہ بیانیہ ہے آپ کا، تو وہ بیانیہ آپ کنوے کر رہے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. ریلیف ہم نے کبھی مانگی ہے؟ ریلیف کس بات سے، کس سے مانگی؟ ابھی انہوں نے پرسوں کا NRO نہیں دیں گے ہم، بالکل خان صاحب نے پرسوں کہا کہ میں خان صاحب کو NRO نہیں دوں گا. اب وہ یہ میں نہیں دوں گا ان کو NRO. یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہر شخص پریشان ہے. NRO ہوتا کیا ہے یہ مجھے خان صاحب سمجھا دیں، ان کے سارے جو یہ حواری ہیں سمجھا دیں. ایک ریلیف کی بات ہے نا، جس میں آپ کو سیاسی طور پہ کیسز میں نیب میں ہر طرف سے سپیس ملے. یہ NRO موٹا موٹا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نیب کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، عدالتوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، یہ بیانیہ ہے حکومت کا. یہ کہہ دیں نا کہ ہم نیب کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ کہہ دیں. یہ تو بڑی غیر معقول باتیں ہیں. ہمیں کوئی ریلیف کسی سے نہیں چاہیے. ہمیں توقع ہے کہ اس نظام میں انصاف ملے گا. حالانکہ مجھے زیادہ تر کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی، لیکن آدمی توقع رکھتا ہے کہ انصاف کے نظام سے انصاف ملے گا. ایک ایسی جماعت جس کے اتنے سال اقتدار میں گزرا، آپ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کے نظام سے توقع ہی نہیں انصاف کی، تو ایک عام آدمی کو کیا انسٹیٹیوشنز ہے، کیا سسٹم ہے، وہ عام آدمی کیوں؟ عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اس ملک کے وزیر اعظم کو ارشد ملک کو دباؤ ڈال کر بلیک میل کر کے کنوکٹ کر سکتے ہیں تو مجھے کون سا انصاف ملے گا؟ سر تو ادارے کس نے بنانے تھے میں اگر بھی آپ یہ لوگ کہہ اس ہم بے بس ہیں؟ وہ تو ادارے موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں یہ نظام فیل ہو گیا. یہ جو ہائیبریڈ گورنمنٹ نہیں چلتی، یہ انٹرفیئرنس اداروں میں نہیں چلتی. آج میں دیکھیں، یہ میں پھر آپ کہیں گی آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، آج حالت یہ ہے کہ بینچ دیکھ کر وکیل کہتا ہے فیصلہ کیا آئے گا، کیس شروع ہونے سے پہلے کہہ دیتا ہے. یہ معمولی بات آپ سمجھتے ہیں اسے؟ میں یہ کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن یہ آج ایک حقیقت ہے. میں نے ایک نہیں 10 دفعہ سنا ہے وکلا بینچ دیکھ کے کہتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا. اب مجھے بتائیں یہ آج بڑی سیریس باتیں ہیں، ان کو اتنا لائٹلی مت لیں. جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے نظام سے، عدل کے نظام سے، سیاست کے نظام سے، ملک کے اندر جو حکمرانی ہے اس کے نظام سے،
حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. سر لیکن اس تحریک کو چلانا کیسے؟ سے آج فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اسے بیٹھ کے تحریکیں نہیں چلتی ہیں. یہ کیا کہا ذرا سن لیا. نواز شریف صاحب کا اب نیریٹو یہ ہے, بیانیہ یہ ہے کہ میں, اسحاق ڈار, میرے بچے, ہم تو مے فیئر میں رہیں گے, لیکن مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں. سر ابھی فیکچولی انکریکٹ بات تو نہیں ہے نا, جو لیڈرشپ ہے وہ ملک سے اگر باہر ہو, نواز شریف صاحب خود نہ ہوں, وہاں سے وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں لیکن آئے نہ, اور پھر تحریک لیڈ کیسے ہوگی یہاں پہ؟ آپ لوگ بے شک ہیں لیکن ان کی کیا فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے جب تحریک کے لیے؟ نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا اور سیاست سے نکال چکے ہیں. سیاست سے نکالا جی, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, شاید آپ بھول جاتے ہیں. سر تو بنے بھی وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں نا, وہ تو تقریریں کا حق ہے, آپ نکالیں یا ہر نہ نکالیں, شہری کا حق ہے. وہ پاکستان, آپ فنڈامنٹل رائٹ کسی سے نہیں لے سکتے. نواز شریف صاحب, آج لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں ہم نے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی. سیاستدان کی سیاست ختم ہوتی جب لوگ چھوڑ دیں. آج بھی آپ اس ملک میں الیکشن کرائیں, ووٹ نواز شریف کا ہے. سر تو آ جائیں ملک میں. نواز شریف صاحب بالکل آئیں گے, بیمار ہیں, علاج کرا کے آ جائیں گے. ان کے بھائی یہاں پر موجود تھے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان کی پارٹی موجود ہے, ان کی پارٹی ایجیٹیشن کو لیڈ کرے گی. یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ. تو ابھی فی الحال آنے والے 4-5 ماہ میں واپس وہ آتے آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہو سکتا ہے 1 مہینے میں آ جائیں, علاج کرا کے. ہمارا ان کو بڑا کلیئر ڈائریکشن کوئی ہے. علاج کی ٹائم لائن ہوگی نا کوئی, یہ تو بڑے آپ اگر وہ رپورٹ پڑھ لیں جو ڈاکٹروں نے لکھی ہے, ساری بات کلیئر ہو جائے گی. اب تو بات تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا, نہ عدالت نے دیکھا اس کو, نہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن باتیں سارے کرتے ہیں. ریلوے کا وزیر بھی باتیں کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی باتیں کرتا ہے, 5-6 کرائے کے اسپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں. پڑھا کسی نے کچھ نہیں ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے. یہ دنیا میں نظام, یہ طریقہ یہ ہوتا ہے رائج کہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے حکومت پہ. یہاں حکومت کوئی اپنے محکمے کی بات نہیں کرتا. آپ ان وزیروں سے پوچھیں, یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں انہوں نے 2 سال میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا ہے. گالی دینا بڑا آسان ہے, میں بھی گالی دیتا ہوں, سب کو گالیاں نکالوں گا سارا دن. اچھا چلیں آخری کچھ منٹ رہ گئے. یہ جو ملاقاتوں کے الزامات لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کچھ بیرون ملک کی سفارت خانوں میں کے لوگ آ کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی کوئی جواب, کوئی رسپانس؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ پہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے. تو وہ لندن میں کسی سے کوئی ملاقاتیں نہیں, ان سے آ رہا ہے جا رہا ہے, ضرورت نہیں, ان کو کیا ضرورت ہے, وہ یہاں پر حکومت میں ہیں, ملاقاتیں کر کے کیا ان کو کیا حاصل ہوگا, دوسروں کو کیا حاصل لابینگ ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, رابطے بحال ہوتے ہیں, اس میں کون سی انیوژل بات ہے؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے کسی سفارتکار سے, کوئی ضرورت نہیں ہے سفارتکار سے ملنے کی. ٹھیک ہے. اچھا بس جاتے جاتے یہ بتا دیجیے, پیپلز پارٹی جو ہے آپ سمجھتے ہیں بالکل آخری جو ہے جسے کہتے ہیں فنشنگ لائن تک آپ کے ساتھ بالکل دیکھیں, اعتبار ہے, ایک اتحاد ہے ایک مقصد کے لیے, اور مقصد بڑا کلیئر ہے. اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ عوام کو ریلیف دینے کی جنگ ہے. جو اس سے باہر نکلے گا عوام اس کو باہر کر دیں گے. زردائی صاحب کی ذات پہ آپ کو اعتبار ہے؟ بیکاز میں انٹرویو سن رہی تھی, کچھ انہوں نے کہا کہ ان کو شک ہے, خواجہ آصف صاحب نے بات کہی تھی. آپ لوگ خواجہ آصف صاحب نے اپنے کانٹیکس میں کہا, ان کے پرانے 35 سال کی تعلق ہے, انہوں نے اپنے کانٹیکس میں کہا ہے. 35 سال کے آپ کے تجربے میں آپ کو اعتبار ہے؟ میں پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرتا ہوں, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کی لیڈرشپ پہ بھی اعتبار کرتا ہوں, اس پہ بھی اعتبار کرتا ہوں. اور میں نے پہلے کہا کہ سیاست میں اگر کوئی غلطی کرے گا, آج ایک مقصد کے لیے ایجیٹیشن ہے, پی ڈی ایم ہے, جو باہر نکلے گا عوام اس کو باہر کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان ہمارے ساتھ